السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی دریا کے کنارے ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک چھوٹا سا جنگل تھا جس میں تقریباً تمام قسم کے جانور رہتے تھے۔ سبھی جانور ہنسی خوشی اور محبت سے زندگی گزار رہے تھے۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ جنگل میں ہر طرف خوشی تھی، سبھی جانور خوش تھے، تو وہیں ایک جانور جو ہمیشہ اداس رہتا تھا وہ تھا خرگوش، کیونکہ سب جانور اسے بیکار سمجھتے تھے اور کوئی بھی اسے اپنے ساتھ بٹھاتا بھی نہیں تھا، نہ ہی اس سے کوئی دوستی کرتا تھا۔ خرگوش اپنے من ہی من میں باتیں بھی کرتا رہتا تھا، اداس بھی رہتا تھا۔ اوپر والے کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس ملک کے بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، روزانہ صبح سویرے اٹھ کر مجھے جنگل میں جانا اور جانوروں کو دیکھنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میرے محل کے قریب ہی ایک جنگل تیار کراؤ اور تمام طرح کے جانور پکڑ کر اس میں ڈال دو۔ تو بادشاہ کے حکم پر فوراً عمل ہو گیا۔ درخت لگ گئے، ایک طرح کا جنگل بن گیا۔ 2 سے 3 برس بعد بادشاہ کے وزیر اور دیگر خان شامے وہاں سے روانہ ہوئے جانوروں کی تلاش میں۔ اس گاؤں میں آ کر پہنچے تو انہیں کسی نے بتایا کہ تھوڑے سے ہی فاصلے پر ایک چھوٹا سا جنگل ہے جسے جانوروں کا گاؤں کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ تقریباً تمام قسم کے جانور موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر گئے تو انہیں تمام طرح کے جانور دکھائی دیے، تو انہوں نے سوچا جانوروں کو قید کرنے کے لیے یہی طریقہ اچھا رہے گا کہ جنگل کے چاروں طرف پہلے جالی لگا لی جائے، اس کے بعد میں جانوروں کو پکڑ کر قید کر کے لے جا کر بادشاہ کے محل کے قریب جو جنگل تیار ہوا ہے اس میں چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے جالی لگانا شروع کی، جالی چاروں طرف لگا لی۔ دن ڈوبنے لگا تو بادشاہ کے بڑے وزیر نے سبھی ملازموں کو بولا کہ ابھی سامان سمیٹو، جالی لگ گئی ہے، صبح آ کے سبھی جانوروں کو قید کر لیں گے۔ یہ سارا منظر دن بھر سبھی جانور دیکھتے رہے۔ سبھی پریشان اور اداس تھے کہ اب ہم قید کر لیے جائیں گے۔ تو جب رات ہوئی، سبھی جانوروں نے زور لگایا، طرح طرح کی کوششیں کی، مگر سب کی کوششیں بیکار گئیں، کیونکہ جال نہ ہی کہیں کسی جگہ سے ٹوٹا اور نہ ہی کٹ پایا، تو کوئی بھی جانور باہر نہیں جا سکتا تھا۔ سبھی تھک ہار کے اداس ہو کر بیٹھ گئے۔ تو اتنے میں خرگوش نے بولا، اگر میں اس قید سے نکالنے کا کوئی راستہ آپ کو بتا دوں تو تب آپ سب جانور میرے سے دوستی کرو گے؟ تو جانور جو تھکے ہارے جال کو کاٹنے توڑنے کی محنت کر کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا، ایک تو ہم پہلے سے ہی پریشان ہیں، اوپر سے تم ہمیں مزید پریشان مت کرو اور دور رہو، ایک تو تم ہو ہی بیکار اور باتیں بھی بیکار سی کرتے ہو۔ تو خرگوش کو برا لگا، وہ دور جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ جا کے جال کاٹنے لگا۔ سبھی جانور اس کی طرف دیکھ کے ہنسنے بھی لگے اور پریشان بھی تھے۔ تو کچھ ہی دیر میں خرگوش نے جال کاٹ لیا تھوڑا سا، تو اس کٹی جال میں سے خود باہر نکل گیا، تو سبھی سے بولا، دیکھو میں تو باہر آ گیا۔ اس کا یہ عمل دیکھ کر سب کے سب جانور خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا، خرگوش بھائی تو اسی طرح جال تھوڑا زیادہ ہی کاٹ دو تاکہ ہم سب بھی باہر آ جائیں۔ تو خرگوش نے کہا، دیکھو میری بات وہی ہے، تم لوگ مجھ سے دوستی کرو گے؟ تو سبھی نے کہا، ہاں بالکل، آپ ہمارے دوست ہوگے اگر آپ نے ہمیں اس قید سے بچا لیا تو۔ تو خرگوش نے جال کاٹنا شروع کیا۔ کافی وقت کے بعد خرگوش کافی زیادہ جال کاٹ چکا تھا، تو تب اس نے جانوروں کو بلایا۔ سبھی جانور جنگل سے باہر آ گئے۔ تو وہاں سے وہ نکلنے کے بعد سبھی جانور بہت خوش تھے۔
سبھی دور جا کر ایک جنگل میں جا بسے تو اب سب جانوروں کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوتی تھیں، کیونکہ وہ خرگوش کو ہمیشہ بیکار ہی سمجھتے تھے، مگر اب انہوں نے خرگوش کو اپنا اچھا دوست بنا لیا تھا، اور اب نئے جنگل میں جہاں پہ انہوں نے بسیرا کیا تھا خرگوش کو کافی عزت اور مقام حاصل تھا، سبھی جانور اس کی قدر کیا کرتے تھے۔